میں ایک شاگرد ہے کراچی میں، اس کے ایک مسجد کے ساتھ ایک عورت تھی، وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی، کس قدر بدترین کام۔ اس نے، میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسٹ دے دی۔ اس نے کہا یہ سن لینا۔ اس نے گھر میں جا کے لگا لی، اس کی ماں کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے سن رہی، کانوں میں آواز پڑ رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گئی، کہنے لگی مجھے بھی سنا، تو اس نے سنی، پھر کہنے لگی دوبارہ سنا، پھر دوبارہ سنی، پھر کہنے لگی ایک دفعہ اور سنا، پھر ایک دفعہ اور سنی۔ کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ پتہ نہیں کون ہے۔ کہ کس نے دی؟ کہ یہ مولوی صاحب جو مسجد کا اس نے دی۔ تو اس نے بیٹے کو لیا اور مسجد کے دروازے پر آ کے، لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے تھے، انہوں نے کہا میں یہاں کے امام سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو آ گیا، امجد نام ہے اس کا۔ کہا مولوی صاحب یہ کیسٹ آپ نے دی ہے؟ کہا جی۔ یہ کون ہے؟ کہ میرا استاد ہے۔ کیا نام ہے؟ طارق جمیل۔ کہ اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کرو توبہ کرو تو قبول ہو جاتی ہے، تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تمہیں تو پتہ میں کیا کرتی ہوں۔ کہاں بی بی توبہ تو سب کی قبول ہے۔ کہ اچھا پھر میں تمہیں گواہ بناتی ہوں، میری توبہ، میری توبہ۔ اور اگلے دن مسجد میں آنا شروع کر دی تراویح میں، اور دعا کرے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، اگر میری توبہ قبول ہے تو زور زور سے دعا کرتی۔ عورتوں کے اس میں جس طرح عورتیں نماز پڑھتی تھی، 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دے دی۔ ساری زندگی لڑکیاں سپلائیں کی اور موت آئی رابعہ بصری جیسے۔ توبہ ایسی چیز، اے اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کی روح کو قبض کیا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، جتنا مجمع آپ موجود ہو، جتنا اس کے ذریعے سے سن رہا ہے، آج توبہ کر لو۔ پتہ نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں رب کا بلاوا کب آ جائے، تو ہم توبہ کر اور اپنے مالک کو راضی کر۔ تو نیت کرتے ہو میرے ساتھ؟ سارے کرتے ہو نا؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد، آپ نے کہا جی۔ کوئی کتنی ہی بدتمیزی سے آپ کو بلاتا تھا، آپ کے ماتھے پہ بل نہیں آتا تھا۔ جی۔ کہنے لگا تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ کہ تو کہتا ہے ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کریں گے، کیوں؟ اور تو کہتا ہے یہ تیرے ساتھی روم اور فارس، پرشین امپائر، رومن امپائر فتح کر لیں گے، انہوں کو تو روٹی کوئی نہیں، کپڑے کوئی نہیں، اور تو کہتا ہے مر کے مٹی ہو جائیں گے پھر زندہ ہوں گے، کوئی ہمارا باپ دادا آیا؟ کوئی آیا آج تک ان میں سے؟ تو آپ نے بہت مسکرا کے فرمایا لعل الحیات تطول بک، مجھے لگتا ہے تیری زندگی لمبی ہوگی اور تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو یوں بھی دیکھے گا کہ پرشین رومن امپائر ٹوٹ کے میرے شہر میں آئے گی۔ باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے کی، تو میں تیرا ایسے ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، تو وہ واپس چلا گیا۔ حضرت عمر جب مکہ فتح ہوا تو سارے عرب کلمہ پڑھ گئے، کہنے لگا بھی ایک تو ہو گئی۔ جب حضرت عمر کا دور خلافت آیا تو پرشین امپائر بھی ٹوٹ گئی اور رومن بھی دونوں فتح ہو گئی، تو کہنے لگا بلی 2 ہو گئی یعنی 3 بھی ہو جاوے گی، چل پڑھ کلمہ۔ تو کلمہ پڑھ کے نا مسلمان ہو کے مدینے شفٹ ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت پروٹوکول دیتے تھے، جب وہ آتا اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، مسجد میں کبھی آمنا سامنا ہو جاتا تھا تو لوگ حیران ہوتے تھے بھی اے ماڑا جا بندہ ہے تو اس کے لیے اتنا پروٹوکول کیوں ہے؟ تو حضرت عمر نے ایک دفعہ نا ان کے چہروں پہ سوال پڑھ کے فرمایا تم سوچتے ہو گے کہ میں اس دیہاتی کا اکرام کیوں کرتا ہوں؟ کہ میں اس محفل میں تھا جس میں یہ آیا تھا اور اس نے یہ بات کی تھی، تو اس وقت میرے نبی نے اسے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور
قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے. لہذا پکا جنتی آدمی, میں اس لیے اس کو عزت دیتا ہوں. پروٹوکول